speaker in Quran al-Kareem, or I cannot have the good Quran. When we created Ibadah, it was split into 10 parts. This is very clear message from Quran al-Kareem. 9 out of 10 parts of Ibadah is earning a halal livelihood. Now imagine the power of earning a halal livelihood. And halal livelihood is whatever you are doing, whether you are working, whether you are in a business, you are a trader, whatever, you need to make sure that halal livelihood. One of the speakers has said that if someone is inviting you to any of the occasions at his home, find out where is that earning coming from. So you have to make sure that you really go to find out that you do not go towards the non-halal livelihood. When you and I go into business or a job, ponder over what Islam tells us. Think about it. Think about it. Just put yourself in front of a mirror. Think about what does Islam tell us. And remember that Islam is a holistic religion that has not left us without answers. Guaranteed. Again, one of the speakers was speaking that Islam has answer for everything. So why do you need to bother about it when we have an answer for everything? Now the 6 business etiquettes, I will run over this one. Imam Ali alayhi salam has clearly mentioned many a times, acquire and practice different skills. If you are having only one type of skill, you will be misused. You will be exploited. For example, you have a laptop, you can just repair a laptop for IBM, for example. If you cannot repair a Toshiba or another one, the IBM, the employer will exploit you. He will make you work extra hours. If you have different skills, you are at a freedom. So this is the message comes from our Imam Ali alayhi salam. Example, in the audience there is an example. The gentleman is from finance background and he is in education today and highly successful. Know your fiqh. 3 times was said by our Prophet ﷺ, and in the market of Kufa, Imam Ali alayhi salam used to say it exactly 3 times. Learn the fiqh, then engage in the trade. Learn the fiqh, then engage in the trade. 3 times this was his practice. And even at one time when he saw one person who is selling a fish, and that was not a halal fish, he was punished by him. So this is the way the message comes across to the traders and the businessmen. So we are expected to learn the religious laws of our profession. Ignorance of laws cannot be an excuse to commit the sins. Our Prophet ﷺ, I said 3 times, he mentioned it 3 times in Arabic. If I could be a good speaker in Arabic, I would really reinforce it. The third one out of the 6 business etiquettes is stay away from 5 vices. Number 1, incest, usuri. Number 2, false oath. Do not promise something which you cannot fulfill. Don't tell your client that, oh gentlemen, just give me the advance money and this is coming in 4 days when you know it is not going to come even in 10 days. Just be true to him. Just don't lie to yourself, because you are really lying to your own intellect. Hiding defects of your products. Do not do it. Just do not do it. Live example. And this is a live example. Again, I'll take a few seconds. One family very well known to one of my friends, clearly, directly in communication with him, they wanted to sell their car. They took the car to sell. It was a used car. This was estimated at £3,000. Then the engine light got on. In the UK, they care for the cars, and the engine light is on. That means car has a major problem. The estimated cost was £800. The people, the families, the friends, they advise, hey, come on, just keep this car running until the light switches off and you sell it. They stood to their principle. They stood. They did not hide the effect. They did not sell the car. Came back. Just few days later, the car got a crash by one of the family members. It was written off and the insurance gave £5,000. This is live example quoted by, I can name the person, it is Sheikh Ali Hassan Datu, who lives in UK. I had the opportunity to be with him during the Hajj, and I had the interaction and I picked it up from him.
and I felt that it can be quoted here, and it is exactly like the Surah Al-Talaq 65, the Surah number 65, verse number 2 and 3. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Imagine 3,000 pounds they did not sell. 800 if they are true. But they stood to their principle, they got 5,000 pounds. This is what Allah subhanahu wa ta'ala gives, and whoever is careful of his duty to Allah, He will make for him an exit and give him rest from whence he thinks not. So, imagine, ponder over, just think about these things. The fourth one out of these 5 vices, after a great deal is done, do not boast. Oh, I did it. No, you are nothing. Everything is controlled by Allah subhanahu wa ta'ala. We are just the slaves. Showing disapproval for something you want to buy. This is very interesting. When you walk into a shop, you like a product, you want to buy it, but to the shopkeeper you will say, come on, no, you will make faces. For example, you are with your wife and then you like something and then, okay, let's walk away from the shop. This gentleman will come. Do not do this, because you like it. You are basically prepared to purchase it, but just to bring down the price, you are just denouncing it. You are lying to your intellect. And intellect is one property which Allah subhanahu wa ta'ala has given, that you use it very carefully. So do not lie to your own intellect. Islam says you must bargain but do not exploit. Be just. The deal is not complete until the scale is tipped towards the client. This is about giving little bit more when you are selling something. Charity, mix profit with charity. Whatever profits you get a little bit of charity. These are the commandments, 6 commandments from our Mawla Muttaqiyan and Imam Ali alayhi salam. Honesty, last but not the least, an honest and truthful man. This is what? Truthful businessman will be raised with shahada in Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala will not look at dishonest businessman with an eye of mercy. This is the conclusion, and I know there is no time for the questions, and I feel rather really confident that this is not going to be the first and the last conference. Inshallah, it will send a message across the globe on an international level. Mankind from all walks of life will be benefited, and it might trigger a series of such conferences based on Nahjul Balagha worldwide. Thank you for your patience listening. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نہج البلاغہ کے ایک بہت ہی اہم ڈائمینشن پر آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے. میرا دل چاہتا تھا کہ ہم اور بھی زیادہ سنیں، مگر میں نے گزارش کی کہ کنکلوڈ کریں، اس لیے کہ کلب-e-صادق صاحب قبلہ کو ابھی جانا ہے، ان کی فلائٹ ہے، حالانکہ ان کی صدارت ہے، مگر بہرحال اس مقولے پر عمل کرتے ہوئے کہ صدر ہر جا کے نشین ہے صدرست میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں بہت شکر گزار بھی ہوں. ہم نے یہ پہلے کانفرنس 11 نومبر کو پلان کی تھی، لیکن آپ اس وقت موجود نہیں تھے، اس لیے اس کو پہلے کیا گیا. آج بھی آپ بہت مصروف تھے، مگر میری گزارش پر پوری رات سفر کر کے آئے ہیں اور بائی روڈ سفر کیا ہے، مگر اس کے باوجود تشریف میں بہت شکر گزار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے کمیٹی صاحب نے ذکر فرمایا کہ کچھ گورنرز نے میسیجز بھیجے تھے جو انہوں نے پڑھ کر نہیں سنائے. اچھا ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے ان کے میسیجز تو یہاں پڑھ کر نہیں سنا ہے، لیکن مولا علی نے جو اپنے گورنرز کو وارننگز دی ہیں وہ ان کو بھجوا دی ہیں تاکہ وہ اس آئینے میں دیکھیں گورنر کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے. میں آپ سے یہ بہت مخلصانہ طور پر بیٹا بہت اچھا فینٹاسٹک، تاکہ معلوم ہو کہ گورنرز کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں.
ساجد صاحب نے جو مقالہ پڑھا ہے میں اس سے بہت متاثر ہوں. بہت اچھا مقالہ ہے یہ، اور انہوں نے ڈائریکشن دیا کمیٹی صاحب کو اور نہجل بلاغہ کی جو یہ کمیٹی ہے اس کو کہ انشاءاللہ آئندہ سال جب سیمینار ہو تو اس میں نہجل بلاغہ کے جو مختلف ڈائمینشنز ہیں وہ الگ الگ اسکالرس کو دیے جائیں کہ وہ اس پر پریپریشن کر کے آئیں تاکہ ایک سرٹن ڈائمینشن تھا سے بہت متاثر ہوا. ویری ویری ہیپی وتھ یس. یہ ایک نئی ڈائریکشن ہے جو ساجد رضا صاحب نے دی ہے، اور اس طرح سے آپ کا فریضہ ہوتا ہے، اور مولا کی جو غلامی ہے اس کا تقاضا ہے کہ آپ مولا کو دنیا میں پہچانوائیں. اب میرے لیے مشکل یہ ہے، میرے پاس کل 20 منٹ ہیں. میں اب آج ایک مشکل ہے میرے لیے، میں بہرحال سنیوں کا دشمن نہیں ہوں لیکن شیعہ تو ہوں. آج غدیر کا دن ہے، بہت بڑی عید ہے. جس علی کا ذکر ہو رہا ہے اسے مولا کہا گیا ہے. 2-3 منٹ مجھے آپ دے دیں، لیکن مولا کے ذکر سے پہلے میں مولویوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور مولویوں کا ذکر میں اپنی زبان سے نہیں کرنا چاہتا. ابھی میں نے حال میں دیکھیں ہندوستان میں مختلف مسلم فرقے پائے جاتے ہیں، بریلوی حضرات ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، شیعہ ہیں اور خانقاہی ہیں، مگر میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں مسلم فرقوں میں سب سے زیادہ سخت، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، سب سے زیادہ سخت، سب سے زیادہ تند، سب سے زیادہ ریجکٹ جو فرقہ پایا جاتا ہے وہ اہل حدیث کا فرقہ ہے. اہل حدیث ہے جن کو سلفی بھی کہا جاتا ہے. اہل حدیث کے ہندوستان میں سب سے بڑے عالم گزرے ہیں علامہ وحید الزماں حیدرآبادی سن رہی ہو؟ علامہ وحید الزماں حیدرآبادی. یہ وحید الدین سے کنفیوژن نہ ہو جائے آپ. وحید الدین تو بھی دہلی میں تشریف فرمائے زندہ ہے، شاید ان کا پاسپورٹ کھو بھی گیا. میں وحید الدین صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں وحید الزماں صاحب کی بات کر رہا ہوں. وحید الزماں حیدرآبادی اہل حدیث حضرات کے سب سے بڑے عالم ہیں. میں نے کہا بہت عجیب لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ، مگر انہوں نے تحریر فرمایا جسے میں نے خود پڑھا ہے کہ آج کل کے جتنے مسلم مولوی ہیں وہ خالی ایک بات پر پورا زور لگا رہے ہیں کہ دوسرے فرقے کو کیسے کافر ثابت کر دیں. لیکن میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں. اور کیسے مسلمانوں کو آپس میں ملنے نہ دیں اور کیسے دشمنیاں پھیلائیں.